مالک لقاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لامکان، سید انس و جان سرور لالہ رخان، نیر تاباں سر نشین ماں بشاں، مائے خوباں شہن شاہ حسینہ، ترکمہ تورا سر خیل زورا جمانا، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بدھا رازدار ماں اوہا، شاہد ماتغا صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیاں گزر گئی لیکن ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کل حضور، صدیاں گزر گئی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المصطلحات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ہے وہ مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دل دھڑک رہا ہے وہ کسی مومن کا دل ہے، کیونکہ حضور کا ذکر بھی ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہاں پر آج 14 سال بھی گزر چکی ہیں لیکن کان جدھر لگائیے چرچے اسی کی۔ اس لیے کہتے ہیں نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو اور میرے محبوب کا تذکرہ کرو، یہ تذکرہ ایسی کستوری ہے جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی جائیں گی۔ اب یہ بددعا، یہ وقت چاشت جب سورج کی طرف دیکھا نہ جائے، یہ وقت چاشت کسے کہتے ہیں؟ جب سورج کی طرف دیکھا نہ جائے۔ اور بتانا یہ ہے آج کے دوحا سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے۔ گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دوحا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد جو ہے وہ معراج کی شب ہے۔ اللہ اصل بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم، تیرے آنے کی بھی قسم ہے اور تیرے جانے کی بھی قسم ہے۔ تو آیا تو تیرے آنے کی قسم، تو ادھر گیا تو تیرے جانے کی قسم۔ اب دوحا سے مراد اس آگے اس کے میننگ فل، دوحا سے مراد ہے حضور کا نور علم، دوحا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت بابسا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے لوگ بیٹھے تھے آپ پیچھے جگہ ملی پیچھے بیٹھ گئے۔ اب یہ حضور کا نور علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت بادشاہ کو بلاتے ہیں کہ قریب آ جاؤ، قریب آئے، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آئے، کہا نہیں اور قریب آ جاؤ۔ صدر محفل کی مرضی ہے نا، جتنا مرضی قریب کر لیں۔ کہا میں مقدر پر فخر کرنے لگ پڑا، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگ پڑے۔ یہ گھٹنے کو عام گھٹنے تو تھے نہیں، یہ گھٹنے چلتے تھے تو چلنے کی قسمیں اللہ اٹھاتا تھا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونے تیرے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو چلتا رہے۔ اب ان گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے چھونے لگ پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادشاہ سوال کرنے آئے۔ کہا جی آقا سوال ہی کرنے آئے۔ کہا میں بتلاؤں یا خود بتلاؤ گے؟ کہا نہیں آقا آپ بتلا دیں۔ کہا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ کہا جواب لے لے گا؟ نہیں آقا سوال ہی ٹوٹتا جواب آتا ہوتا۔ کہا بھلائی کیا اور برائی کیا تو پوچھنے آیا ہے؟ تو کہا آقا آپ ہی جواب دے دیں۔ میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین انگلیاں اکٹھی کر کے اس دل پر لگا کر گئی کہ یہ تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، یہ بھلائی بھی جانتا ہے، یہ برائی بھی جانتا ہے، یہ بھلائی کو بھی جانتا ہے اور یہ برائی کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کا نور علم کہ دور سے پہچان لیا کہ یہ بندہ کوئی اسی کام کے لیے آیا ہے، یہ سوال کرنے آیا ہے۔ حضور تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ آج اگر درود پڑھیں گے دل سے پڑھیں گے تو حضور آج بھی درود کو سنتے ہیں، آج بھی
آج بھی، لیکن آج لوگ کسی اور جگہوں میں پڑھ گئے ہیں، لیکن کسی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ جٹھے برک کھول قرآن سارے، تیری شان جانے کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے، پیدا دینے راتی وہ چھوڑ ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا۔ یہ تو نور علم ہے حضور کا کیا ہے؟ نور علم۔ دعا سے مراد ہے نور علم، اس سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ اور لیل سے مراد دامن افق و کرم، دامن افق و کرم، جس میں میرے آقا اپنی کملی میں سارے گنہگاروں کو چھپا لیں گے، اپنی کملی میں گنہگاروں کو چھپا لیں گے۔ اب نعت خواہ بھی یہاں پر بیٹھ کر کتابات میں بھی کہتے ہیں حضور وکیل ہیں، وکیل مانتے ہیں، ابھی نگہبان کو کہتے ہیں، وکیل کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان۔ نعت خواہ بھی شاعری میں یعنی شاعر جو ہے وہ بھی اس نے بھی وکیل کے لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے نگہبان ہیں۔ لیکن وکیل اب جج کے سامنے مقدمہ لے جاتا ہے موکل کا، اور وہ کہتا ہے کہ میرا جو سائل ہے وہ گناہگار نہیں ہے، اسے چھوڑا جائے، وہ اپنے شہادتیں لگواتا ہے، اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے، لیکن اگر مقدمہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو جج وکیل کو دیکھے گا؟ نہیں دیکھتا، جج فوراً سزا سنا دیتا ہے۔ یہ آپ سمجھانے جا رہا ہوں کہ لیل سے مراد دامن افق کو کرم کیسے ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ مقدمہ جو ہے جب ہارے گا تو اب وہ سزا ہو جائے گی۔ اب وکیل کیا کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا، اسے چھوڑا ہے۔ حضور وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہے۔ اب وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا، وہ ثابت کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے۔ لیکن حضور کہیں گے میرے امتی نے سارا کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دامن اس کو کرم ہے کہ گناہگاروں کو حضور اپنی کملی میں چھپا لیں گے۔ وہ مقام ممنون کا آقا بتلا رہے تھے کہ ایک کرسی جو ہے وہ میری ہوگی اور ایک کرسی اللہ کی ہوگی، میں زیر صدارت اللہ بیٹھے ہوں گے، مہمان خصوصی بن بناؤں گا، سبحان اللہ، کیا بات، اور میں بیٹھوں گا نہیں۔ کہا آقا جب کرسی آپ کے لیے ہونی ہے تو آپ نے بیٹھنا کیوں نہیں؟ کہا جب تک میرا آخری غریب امتی نہ بخشا گیا میں محمد اس کرسی پر نہیں بیٹھوں۔ یہ لیل سے مراد دامن افق و کرم ہے۔ لیل سے مراد کیا ہے؟ دامن افق و کرم ہے۔ اور دوحا سے مراد حضور کے حوالے جاریہ بھی ہیں کہ حضور سونے کتنے ہیں، حوالے جاریہ، بددعا کے روشن چہرے کی قسم، یہ حوالے جاریہ بھی ہیں۔ آج جو ہم خوبصورت لڑکی میں پھنس کرتے ہیں، خوبصورت چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اس میں پھنسے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب بٹاوے، جی او چاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، فتح دردی لپتے بجاوے جی ہاتھ بلا میں رکھدا ہاتھ بلا دا مان بتاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے ان پہ جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجڑ دا جال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی ایجاد نظر وچ دی جو آوے لکھ جاوے، کل کو دینے مولے دنیا کوئی برلائی جان بچاوے، آدم ایڈا سونا مائی کدھر نظر نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کوئی عام مستی تو نہیں ہے، یہ محبت یہاں سے ہو انسان کو۔ اب وہ بنو سلمہ کی مسجد، زور کی نماز ادا ہو رہی ہے اور زکو کی حالت میں دل کر رہا ہے کہ قبلہ بدل جائے، اب چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، قد نرا تکلو بابا جی کا پھر سمائے، سونے بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہا، بار بار دیکھ رہا ہوں، چہرہ بددعا والا اٹھے اور اللہ کلام نہ کرے، محبوب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہا ہوں۔ اب میں یہاں پر کہوں کہ بادشاہ فلاں چیز لے آؤ، انہوں نے کہا کہ صاحب خطاب تو کر لو بعد میں لے آئے، اب پھر میری مرضی تو نہ رہی، بادشاہ کی مرضی ہوگی۔ اب سونا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے قبلہ بدل جائے، اللہ کہتا نماز پڑھ لو بعد میں قبلہ بدل دے گے، پھر محبوب کی مرضی تو نہ رہی، پھر محبوب کی مرضی تو نہ رہی، پھر تو اللہ کی اپنی مرضی ہو گئی۔ تو اللہ نے پھر ایسے نہیں کہہ دیا والا سو بایوتی کا رب کا فتح تھا، سوڑا میں تجھے اتنا عطا کر دے سا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ بعد رات کل بابا جی کے سمے تیرا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ اللہ جو ہے اس قبلے کو اسی نماز میں اللہ نے بدل دیا، نماز میں بدلا، کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ اور جب بدل گیا تو کہا بھائی سما کنتم فبدلوا وجوہکم شطرا، اور میرے محبوب، اب میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا، اے مسلمانوں تم بھی چہرہ پھیر لو۔ می بڑیا کستوریاں جدو یار نے چوڑیاں زلفاں، قبلہ او دے بڑیا سائیں جدے یار نے موڑیاں زلفاں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں ہے۔ میری حقیقت واقع فرماتے ہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ آؤ دوستان محترم، آؤ دوستان محترم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہی ہے؟ نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو حضرت اسعد بن ثابت طرف کر بولے نہ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے ہیں، ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ آؤ حضرت میمونہ فرماتی کہ آج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کے پاس حاضر ہوئی اور حضور اونٹنی پر سوار تھے، تو میرے والد نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میری ہمت ہی نہ پڑی کہ میں چہرے کی طرف دیکھوں، میری نظر جو ہے ان ایڑی پر پڑی، اور آج تک وہ کہتے تھے کہ ایڑی کا اوسا نہیں آنکھوں سے نہ جا سکا۔ ایسے تو نہیں شاید نے کہا قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ اسی آقا سے اپنی لاؤ لگا لیں۔ یہ آج کہتے ہیں نا ہم ذکر بلند کر رہے ہیں، وہ جس کا ذاکر اللہ ہو، ہم جیسے نکمے نہ بھی کریں تو انہیں فرق نہیں پڑتا۔ آج کہتے ہیں نا ہم میلاد منا رہے ہیں، بڑے میلاد ہو رہے ہیں، بھلا اللہ ملا تو خیر اللہ کا میلاد اولا، محبوب تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تیرے ذکر بلند کرنے کے لیے میں خود خدا ہوں، کوئی نہ کرے دنیا کا بندہ میں کروں گا۔ اس کا ذاکر اللہ ہو، اس کا ذکر کرنے والا اللہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لیں، سارے نبی یہ کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی والا سوف یؤتی کا رب کا فتح تھا، محبوب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جا، محبوب میں تجھے اتنا راضی کر دوں۔ آؤ دوستان محترم، آؤ دوستان محترم، دنیا کی خوبصورتی میں نہ پھنسے۔ آج کے بعد اگر کسی خوبصورتی میں پھنسنا ہے، سرکار کی آمد مرحبا ضرور ہے، لیکن نماز پڑھا کریں۔ آج ہم نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں اور دیوانے اور مستانے حضور کے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ پورا تو نہیں فی الصلاۃ، نماز میری آنکھ کو گھٹنا چاہیے، کسی پیر نے نہیں کہا، کسی چودھری نے، نمبردار نے نہیں کہا، بلکہ حسنین کے نانا نے کہا ہے نماز میری آنکھ کو ٹھنڈا کر۔ نماز جب پڑھنے لگے تو دل میں یہ خیال میں آئے کہ آج میں کسی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر رہا، آج میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں جسے اللہ جو کملی اوڑھ لے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جو چادر میں نہیں پڑ جائے تو یا ایھا المدثر، جو مشقت میں پڑ جائے تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ آؤ دوستان محترم، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے نا، آج کے بعد قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین نے تو لیدے پر قرآن نہیں چھوڑا، تو آج ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج کے بعد چاہے 2 آیتیں تلاوت ہو فجر کے وقت، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نا، اور آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج سب سے زیادہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز بیچنی ہو تو جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس کام کے سودے میں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوا نامی شخص کے ساتھ سودا ہو رہا تھا گھوڑے کا، تو سودا طے ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ میں پیسے نہیں لے کر آیا، پیسے لے آتا ہوں۔
آپ گئے تو ایک اور آدمی آ گیا, اس نے کہا کیوں کھڑا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کے ساتھ سودا ہو گیا. کہا کتنے کا؟ اتنے کا. کہا مجھے دے دے, مجھ سے زیادہ لے لے. کہا اس کو کیا جواب دوں گا؟ کہا جواب کیا دینا, مکر جانا. کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے. میرا اور آپ کیا کہا جانی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, انہوں نے کہا یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا میرا سودا ہی نہیں ہوا. لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اس کو تو صادق امین کہتے ہیں, اب میں کیا کروں گا. اس نے سوال کیا کہ آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو سودا لینے والا ہے نا وہ گواہ ہے. اگر گواہ نہیں لا سکتا, بیچنے والا قسم اٹھا کر کہے کہ میرا سودا نہیں ہوا. تو کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. تو اس وقت پھر ایک ہی گواہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری خاندان سے تھے. حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں. جب گواہ پیش ہو گیا, انہوں نے کہا کہ اب اتنے لوگ ہیں, صادق امین بھی کہتے ہیں, تو گواہ بھی پیش ہو گیا ہے. تو پیسے لے لیے اور گھوڑا دے دیا, لیکن حضور خاموش ہے. وہ سارے جا رہے ہیں تو آپ خزیمہ کہتے ہیں خزیمہ تم تو تھا ہی نہیں جب میرا سودا ہو رہا تھا. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو پاس موجود ہو, تو اس وقت تھا ہی نہیں. تو آگے سے حضرت خزیمہ نے کمال کر دیا. آپ نے کہا آقا ہمیں تو اللہ کا بھی پتہ نہیں تھا, ہم نے تو اس زبان سے سنا کہ اللہ ہے تو ہم نے یقین کر لیا. یہ تو گھوڑے کا سودا ہے, یہ تو گھوڑے کا سودا ہے. آؤ دوستان محترم, وہاں پر لڑائی بڑھ جائے نا تو خبر دینے والا آ جائے تو ہم پہلے خبر دینے والے پر یقین کریں گے نا, وہ بتائے گا کہ لڑائی بڑھ گئی ہے. خبر دینے والے پر یقین آئے گا تو خبر پر یقین آئے گا. تو نبی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا. خبر دینے والے پر یقین نہ آئے تو اس پر کیا یقین آئے گا. آؤ دوستان محترم, آج کے بعد ہم آقا کی خاطر عمل کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, چہرے پر سرکار کی سنت سجائیں گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. اپنی آنکھوں کو حیا میں رکھیں گے, اپنی آنکھوں کو حیا میں رکھیں گے. کسی کی عزت کے رکھوالے بن جائیں, آپ کی عزت کا رکھوالا اللہ پاک ہو جائے. جب آپ کی کسی کی عزت کے رکھوالے نہیں بنیں گے, اللہ آپ کی عزت کا رکھوالا نہیں بنے گا. کوشش کریں گے نا, کوشش کریں گے نا. فیس بک پر گم ہونے سے پہلے ایک فیس بک 14 سال پہلے میرے آقا بتلا گئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو, مقبول حج کا ثواب ملے گا. مقبول حج کا. آج اس فیس بک پر ساری رات گزار لیتے ہیں. آؤ دوستان محترم, آج کے بعد اگر فیس بک دیکھنی ہے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا چاہیے. کوشش کریں گے نا, کوشش کریں گے. تو آؤ میلاد کا مقصد اگر ہم نے حل کرنا ہے تو اپنے دلوں کا سودا دنیا کے ساتھ نہ کریں, بلکہ دلوں کا سودا حسنین کے نانا کے ساتھ کریں. ہمیں کسی نے نہیں بچانا, اگر قبر میں بچانا ہے تو حسنین کے نانا نے بچانا ہے. کوشش کریں گے, کوشش کریں گے نا. ایسے تو نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر اٹھا کر لے آئے تو سرکار پوچھتے گھر کیا کہ چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. تو اللہ پاک سے دعا ہو کہ میرا پڑھنا, آپ کا سننا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. مقصد یہ نہیں کہ کوئی بلے بلے ہو, مقصد یہ ہے کہ آقا کی باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں. سبحان